السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، صدق الله العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیزان محترم، حجاج کرام، حج تربیتی نشست کی آج الحمدللہ یہ 9ویں کلاس ہے۔ ارکان حج کے متعلق کچھ معروضات گزشتہ کلاس میں عرض کی جا چکی ہے۔ 8 ذی الحج کو یا 7 ذی الحج کو احرام باندھ کر مینا میں رہنا اور 9 ذی الحج کو وقوف عرفہ کی ادائیگی اور پھر شب مزدلفہ کا قیام، کنکریوں کا چناؤ، 10 ذی الحج کو فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک وقوف مزدلفہ، یہ سب باتیں گزشتہ کلاس میں عرض کی جا چکی ہیں۔ وقوف مزدلفہ کے بعد 10 ذی الحج کو رمی جمار کرنا، شیطان کو کنکری مارنا، اور آج کے دن یعنی 10 ذی الحج کو صرف جمرہ عقبہ پر کنکری ماری جائیں گی، 7 کنکریاں۔ تلبیہ برابر پڑھا جاتا رہے گا، مینا میں بھی، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، مزدلفہ سے مینا آتے ہوئے تلبیہ بار بار پڑھا جاتا رہے گا۔ البتہ جب جمرہ عقبہ پر پہنچ کر کنکری مارنے کا وقت آ گیا تو اب تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے۔ عمرے کے ارکان کے اندر تلبیہ مسجد حرام کی حاضری تک جاری رہتا ہے، طواف کے وقت بند کر دیا جاتا ہے، اور ارکان حج کے اندر تلبیہ وہ 10 ذی الحج کی رمی، جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ جاری رہتا ہے، اور جمرہ عقبہ کی رمی کے موقع پر بند کر دیا جاتا ہے، اس لیے تلبیہ جاری رہے گا۔ جمرہ عقبہ کی رمی کریں اور 7 کنکریاں مارنی ہے۔ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان وہ چنے برابر کنکر پکڑ کے ہاتھ اتنا بلند کریں کہ بغل ظاہر ہو جائے، اور بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورضن للرحمن، اگر یہ عربی یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے میں یہ کنکری مارتا ہوں۔ یہ الفاظ اردو میں بھی کہے جا سکتے ہیں، وگرنہ عربی میں کہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ رغمن للشیطان ورضن للرحمن، ہر کنکر پر یہ دعا پڑھی جائے گی۔ ایک مرتبہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے،
ہر کنکر پر یہ دعا پڑھیں۔ کنکر شیطان کو مارنے کے وقت آج کل تو ایسی ترتیب بنا دی ہے کہ شیطان کے ارد گرد جو گول دائرہ ہے اسی کے گول دائرے کے اندر کنکر کا گرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کسی نے کنکری ماری اور وہ شیطان کو لگ کر اس گول دائرے سے باہر جا گری تو یہ کنکری شمار نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ مارا جائے گا۔ لیکن آج کل انہوں نے ایسی ترتیب بنا دی ہے کہ حجاج کرام کسی بھی انداز میں کنکری مارے وہ گرتی اسی حلقے میں ہے اور اسی باؤنڈری میں ہی گرتی ہے، اس کے باہر نہیں گرتی۔ اگر بالکل نچلے والی منزل میں بالکل جڑ والے حصے میں کنکری کر مار رہے ہیں یا سیکنڈ فلور پر مار رہے ہیں، طریقہ یہی ہے کہ ایک ہوتا ہے کنکر کو اوپر کی طرف اچھالنا اور ایک ہوتا ہے کنکر کو جڑ کی طرف مارنا۔ تو طریقہ اس کا یہی ہوگا کہ جڑ کی طرف کنکر مارا جائے تاکہ کنکر شیطان کو لگ کر اسی حلقے میں ہی گر جائے۔ بہرحال رمی کرنے کے بعد پھر دوسرا واجب قربانی کا ہے، اور قربانی کے بعد تیسرا واجب حلق یا قصر کا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو قربانی حج کے موقع پر کی جا رہی ہے یہ حج قران، حج تمتع کرنے والوں پر واجب ہے، اور یہ حج کی قربانی کہلاتی ہے۔ شکرانے کے طور پر یہ قربانی ادا کی جاتی ہے جسے دم شکر کہا جاتا ہے۔ اور ایک وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی سال بھر میں صاحب نصاب مقیم پر واجب ہوتی ہے وہ اس سے علیحدہ ہے۔ اس لیے حجاج کرام جو وہاں قربانی ادا کرتے ہیں وہ حج کی قربانی کہلاتی ہے، اور اس میں جس نے تمتع کیا تو وہ تمتع کی نیت کرے کہ میں یہ قربانی حج تمتع کی کر رہا ہوں۔ اسی طریقے پر قران کرنے والے وہ حج قران کی نیت کریں کہ میں یہ قربانی حج قران کی کر رہا ہوں، یعنی قربانی کی نیت کے اندر ان دونوں باتوں کی وضاحت اور ان دونوں باتوں کا استحضار وہ ضروری ہے کہ یہ جو حج کے موقع پر میں قربانی کر رہا ہوں آیا یہ حج قران کی ہے یا یہ حج تمتع کی ہے۔ اکثریت لوگ چونکہ حج تمتع ادا کرتے ہیں، حج قران کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے حج تمتع کی نیت زیادہ تر کی جائے گی، اور بہت سارے لوگ وہ ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے اور یہ سوچے بغیر کہ یہ حج قران کی قربانی ہے یا حج تمتع کی قربانی ہے، یہ وضاحت سوچے بغیر، اس کا استحضار کیے بغیر وہ مطلقاً ہی بس حج کی قربانی کا تصور کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ حج کے موقع حج کی قربانی ہم کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جہاں اتنا بھی کافی ہے، اگر کسی نے مطلقاً حج کی نیت کی قربانی کی تب بھی کافی تو ہو جائے گا، لیکن حج کی کیفیت اور اس کی نوعیت، اس کا استحضار ہونا یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ حج تمتع کی قربانی کر رہے ہیں یا حج قران کی قربانی کر رہے ہیں، تو یہ قربانی کے وقت استحضار ہو۔ اسی طریقے پر اگر آپ نے قربانی کے لیے کسی کو اپنا نمائندہ بنایا ہوا ہے تو اس نمائندے کے سامنے بھی اپنی نیت کا اظہار ضروری ہے کہ میری طرف سے جو قربانی کی جائے گی وہ حج تمتع کی جائے گی یا حج قران کی جائے گی۔ تو اگر کوئی نمائندہ ہے اور وہ قربانی کرتا ہے تو اس کو بھی یہ وضاحت بتلانی چاہیے۔ بہرحال قربانی ہو گئی، قربانی کے بعد پھر تیسرا واجب ہے حلق یا قصر کا، اور یہ میں نے گزشتہ کلاس میں عرض کیا تھا کہ حلق کرانے والوں کے لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعائے مغفرت کی ہے، اللہم اغفر للمحلقین، اور قصر کرنے والوں کے لیے فقط 1 مرتبہ دعا کی ہے۔ اب ہم میں سے ہر بندہ سوچ لے کہ اسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی مغفرت کی دعا 3 مرتبہ چاہیے یا 1 ہی مرتبہ چاہیے۔ بہت سارے لوگ اپنے بالوں کو ایسی اتنا اہمیت دے لیتے ہیں کہ انہیں گنجا ہونا اچھا ہی نہیں لگتا، حالانکہ بھئی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے
اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں تو کیا اپنی خواہش کو یا اپنی پسند کو دیکھنا، بس اللہ تعالیٰ کی مرضی کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو ویسے ہی بیماری کے طور پر گنج پن ہو جائے تو کیا ہم پورے پورے گنجے نہیں رہتے؟ اس وقت گنجا رہنا ہمیں کوئی معیوب نہیں لگتا۔ یا ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے سر کے بالی اڑ گئے، تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھیں کہ ہم ایک عاشقانہ حج ادا کر رہے ہیں، اور عاشق کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کو فنا کر دیتا ہے اپنے محبوب کی مرضی اور چاہت میں۔ اس لیے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم حلق کرائیں۔ حلق افضل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اس میں ہے، آپ کی طرف سے تین مرتبہ دعاؤں کے ملنا ہے، تو بہرحال حلق یا قصر کرا لیں۔ اب جب آپ نے حلق یا قصر کرا لیا، اس وقت احرام کی ساری پابندیاں آپ سے ختم ہو گئی، یعنی اب سلا ہوا لباس بھی پہن سکتے ہیں، خوشبو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، صابن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، بند جوتا وغیرہ بھی پہن سکتے ہیں، سر بھی ڈھانپ سکتے ہیں، سوائے ایک پابندی کے جو میاں بیوی کا ازدواجی تعلق ہوتا ہے، وہ میاں بیوی آپس میں ابھی قائم نہیں رکھ سکتے، اس کی پابندی تاحال باقی ہے اور وہ حج کے اختتام پر ختم ہوگی۔ تو بہرحال بقیہ ساری پابندیاں آپ سے ختم ہو گئی۔ اگر مثال کے طور پر میں نے گزشتہ کلاس میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ رمی جمار، قربانی اور حلق، ان تین واجبات کے درمیان ترتیب ضروری ہے۔ البتہ طواف زیارت کے لیے سنت یہی ہے کہ ان تین کاموں کے بعد طواف زیارت کیا جائے، وگرنہ ان تین کاموں کے درمیان بھی اور ان تینوں کاموں سے پہلے بھی طواف زیارت کیا جا سکتا ہے، اگر کیا گیا تو خلاف سنت ہوگا۔ ایک چیز کی وضاحت یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اس دوران اگر کسی خاتون کو یہ خدشہ ہو کہ وہ شرعی طور پر معذور ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر اگر رمی جمار یا قربانی یا حلق کرانے میں اس کو اتنی تاخیر ہو جائے گی اور اس تاخیر کی وجہ سے ممکن ہے کہ وہ شرعی معذور بن جائے، تو وہ اگر اس خدشے کے پیش نظر طواف زیارت پہلے کرنا چاہے تو انشاءاللہ خلاف سنت کا جو وبال ہے وہ بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا، چونکہ اس خدشے کے پیش نظر اگر وہ کرنا چاہے تو اس کو شریعتی گنجائش دے گی کہ اس کے لیے بلا کراہت یہ جائز ہے۔ بہرحال اب ان تین واجبات کے بعد طواف زیارت کا مرحلہ ہے۔ طواف زیارت کے لیے آپ مسجد حرام تشریف لے جائیں۔ طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب تک یہ سارا وقت ہے، اور کسی بھی وقت جا کر طواف زیارت وہ کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ سلے ہوئے لباس میں مسجد حرام تشریف لے جائیں گے تو اب آپ کے طواف میں اجتباع یہ تو سنت رہے گا ہی نہیں۔ ظاہر بات ہے اجتباع اس طواف میں احرام کی حالت میں اجتباع کیا جاتا ہے۔ اجتباع کی تفصیل آپ نے سمجھ لی کہ دائیں بغل کے نیچے سے احرام کی چادر کو نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا، اس لیے اجتباع کی بھی سنت نہیں ہوگی اور رمل کی بھی سنت نہیں ہوگی، چونکہ ان دونوں سنتوں کا تعلق وہ احرام کے ساتھ ہے، احرام کی حالت کے ساتھ ہے۔ اب آپ چونکہ احرام کی حالت میں نہیں رہے، سلے ہوئے لباس میں آ گئے، اس لیے اب اجتباع کی بھی سنت نہ رہی اور اسی طریقے پر رمل کی بھی سنت نہیں رہی۔ نارمل انداز سے آپ نے طواف کرنا ہے، اور طواف کے لیے وہی تین کام ہوں گے۔ سب سے پہلے نیت ہوگی کہ میں طواف زیارت کی نیت کرتا ہوں، اس کو آسان فرمائیے یا اللہ اور قبول فرما لیجئے۔ پھر ایک استقبال اور 8 استلام کے ساتھ بیت اللہ کے گرد 7 چکر ہیں، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل واجب الطواف ہے۔ پھر خوب سیر ہو کر زمزم پیجئے، دعا کیجئے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد زمزم اس قدر پیتے کہ آپ کا سینہ مبارک تن جاتا، یعنی آپ خوب سیراب ہو کر زمزم پیتے۔ اب اس میں احتیاط پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے کہ بھائی کول اور ناٹ کول کے کولر رکھے ہوتے ہیں، بعض اوقات آدمی
کول کو خوب پی لیتا ہے، ٹھنڈا پانی خوب پی لیتا ہے، اور چونکہ وہ سارے ہی سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہے تو ٹھنڈ کے اثرات طبیعت پر بیٹھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے فلو، زکام، نزلے وغیرہ کا ہی شکار ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اپنی طبیعت کی بھی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد حج کا 5واں واجب ہے سعی، اور سعی کا طریقہ وہی ہے جو عمرے کے بیان میں سعی کا طریقہ آپ کو بتایا گیا۔ صفا سے ابتدا ہوگی، مروہ تک ایک چکر، یوں ابتدا صفا سے اور انتہا مروہ پر ہوگی۔ ہر مقام پر پہنچ کر دعا مانگنا مستحب ہے، لیکن اگر فقط اول صفا میں دعا مانگ لی جائے اور پھر مروہ پر اختتام میں دعا مانگ لی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بقیہ چکر اگر تسلسل کے ساتھ بلا دعا بھی کیے گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے پر درمیان میں چلتے ہوئے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ درمیان میں ہری لائٹوں کی جگہ آئے گی جہاں مردوں نے دوڑنا ہے، خواتین نے اپنی چال سے چلنا ہے، خواتین نہیں دوڑیں گی، اور دعا مانگنی ہے رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم۔ یہ سعی کے درمیان کی دعا ہے۔ جب صفا پہ پہنچیں گے تو چوتھا کلمہ پڑھیں گے، روح بقبلہ ہو کر استلام کریں گے، اور پھر دعائیں مانگیں گے اور سعی کی نیت کریں گے، یا اللہ میں سعی کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرمائیے، قبول فرمائیے۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت پڑھیں، ابدأ بما بدا اللہ، میں اسی سے سعی کی ابتدا کر رہا ہوں جس کے بیان سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی، یعنی فرمایا ان الصفا والمروہ، تو اللہ تعالیٰ نے صفا کو پہلے ذکر کیا، مروہ کو بعد میں ذکر کیا۔ یہی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ابتدا صفا سے ہے اور انتہا مروہ پر ہے۔ بہرحال سعی سے فارغ ہونے کے بعد اب دوبارہ منی پہنچنا ہے۔ ان راتوں میں منی میں قیام کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی شخص طواف زیارت کے بعد اپنے ہوٹل چلا جاتا ہے، بہت سارے حجاج کرام ہوٹل چلے جاتے ہیں، رات وہاں قیام کرتے ہیں، اگلے دن پھر منی پہنچ کر رمی کرتے ہیں، تو یہ جو رات منی کے علاوہ کسی بھی جگہ گزارے گا یا رات کا اکثر حصہ کسی اور جگہ گزارے گا تو یہ خلاف سنت ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہو کہ طواف زیارت، سعی وغیرہ سے فارغ ہو کر سیدھے اپنے خیمے منی میں پہنچے۔ اگر کوئی ضروری سامان رکھنا یا اٹھانا ہے اور اس ضرورت کے پیش نظر آدھے گھنٹے، 20 منٹ یا 1 گھنٹے کے لیے اپنے ہوٹل جا رہے ہیں تو مذائقہ نہیں، لیکن یہ خیال رہے کہ رات کا اکثر حصہ منی میں گزارا جائے، رات کا قیام منی میں کیا جائے۔ یہ سنت عمل ہے، اور منی میں اگر قیام نہیں کیا تو خلاف سنت ہوگا۔ اب حج کے ارکان میں آپ کے لیے صرف اور صرف رمی کا عمل باقی رہ گیا، یعنی 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کو آپ نے فقط رمی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے، نمازیں اپنے اوقات پر پڑھنی ہے۔ 10 ذی الحج کو رمی کا وقت وہ طلوع آفتاب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک یہ اس کا افضل وقت ہے، اور زوال آفتاب سے لے کر غروب تک اگر کسی عذر کی وجہ سے اتنی تاخیر ہو گئی تو انشاءاللہ امید ہے کہ بلا کراہت رمی ہو جائے گی، اور اگر بغیر کسی عذر کے کسی عذر کے بغیر اتنی دیر کی ہے تو پھر ذرا مکروہ ہوگا، کراہت ہوگی۔ اور اگر 10 ذی الحج کو غروب آفتاب تک بھی رمی نہیں کر سکا تو رات کو رمی اگر کر لے تو رمی کا یہ واجب ادا ہو جائے گا، اور اگر عذر کی وجہ سے ایسا ہوا تو بلا کراہت، اور اگر بغیر عذر کے ایسا کیا تو کراہت ہوگی۔ اور اگر رمی بالکل چھوڑی دی پہلے دن تو دم لازم ہو جائے گا، لیکن اس رمی کی قضا اگلے دن کرنی ہوگی۔ اسی طریقے پر بہت زیادہ بیمار حضرات جن کو رش میں، ہجوم میں جانے میں دقت ہے، دشواری ہے، یا خواتین ہے جو رش ہجوم میں ان کے لیے جانا دشوار ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، اور وہ اپنا نائب کسی کو رمی کے لیے بناتے ہیں تو وہ اپنا نائب بنا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے
کہ وہ اپنا نائب نہ بنائے اور سہولت کے وقت کا انتظار کر کے خود ہی جا کر رمی کرے، خواہ کچھ تاخیر سے ہی کر لے۔ ان کی تاخیر پر کسی قسم کی کوئی کراہت لازم نہیں آئے گی۔ تو از خود رمی کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے کسی کو نائب بنایا تو وہ نائب بھی رمی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے طریقہ کار یہی ہوگا کہ وہ نائب اول اپنی طرف سے کنکری مار کر رمی کرے گا، پھر جن جن کا وہ نائب ہے ان کی طرف سے رمی کرے گا، اور طریقہ یہی ہے کہ یا اللہ میں فلاں صاحب کی طرف سے یہ رمی کر رہا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور ان کی طرف سے قبول فرما۔ تو اس نیت کے ساتھ ان کی رمی کرے گا۔ اور چونکہ 11 12 ذی الحج کو تینوں جمرات پر رمی کی جاتی ہے، اس لیے 11 اور 12 ذی الحج کو اگر کوئی نائب کسی کی طرف سے رمی کر رہا ہے تو اس کے لیے افضل اور بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے تینوں جمرات پر اپنی طرف سے رمی کرے، پھر از سر نو پہلے جمرے پر آ کر جن کی طرف سے نائب بنا ہوا ہے ان کی طرف سے رمی شروع کرے۔ لیکن اگر ہجوم کی وجہ سے، رش کی وجہ سے اس طرح کرنا دشوار ہو اور یہی معاملہ ہو کہ جناب پہلے جمرہ پر پہلے شیطان کو کنکری مار دی تو اب دوبارہ یہاں آنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے پھر اگر اس طرح کرے کہ پہلے اپنی رمی کرے، پھر ساتھ ساتھ دوسرے کی رمی کر لے، پھر اگلے جمرے پر جا کر جمرہ وسطیٰ پر جا کر پہلے اپنی رمی کرے، پھر دوسرے کی طرف سے رمی کر لے، اسی طریقے پر جمرہ عقبہ پر پہلے اپنی طرف سے رمی کرے، پھر اس کی طرف سے رمی کرے جس کا نائب ہے، تو مضائقہ نہیں۔ لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ تینوں جمرات پر بالترتیب پہلے اپنی طرف سے رمی کرے، پھر تینوں جمرات پر بالترتیب ان کی طرف سے رمی کرے جن کا نائب ٹھہرا ہوا ہے۔ بہرحال اب یہ جمرہ عقبہ جو بڑا شیطان ہے، اس پر کنکری مارنے کے بعد کسی قسم کی کوئی دعا نہیں مانگنی، خواہ 10 ذی الحجہ کو ماری جائے جو صرف جمرہ عقبہ کو ماری جاتی ہے، یا 11 اور 12، اور اگر کوئی منی میں قیام کرتا ہے 13 کو بھی تو 13 ذی الحج کو جمرہ عقبہ کو جب بھی کنکری ماری جائے گی، کسی بھی دن ماری جائے، اس کے بعد کسی قسم کی کوئی دعا نہیں ہے۔ 11 ذی الحج کو جب رمی کریں گے تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ 11 12 اور 13 ذی الحج کی رمی کا وقت وہ زوال آفتاب کے بعد سے ہے، اور غروب تک اس کا افضل وقت ہے۔ غروب کے بعد اگر کسی مجبوری سے اتنی تاخیر کی ہے کہ غروب ہو گیا تو بلا کراہت رمی جائز ہوگی، اور اگر بغیر کسی عذر کے خواہ مخواہ اتنی تاخیر کی ہے تو پھر مکروہ ہوگا۔ رش اور ہجوم کی وجہ سے اگر بوڑھوں نے یا عورتوں نے تاخیر کی تو انشاءاللہ ان پر کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں آئے گی۔ بہرحال یہ ضروری ہے کہ 11 12 اور 13 ذی الحج کو جو رمی کی جائے وہ زوال آفتاب کے بعد کی جائے۔ اگر کسی شخص نے زوال آفتاب سے پہلے رمی کر لی 11 12 اور 13 ذی الحج کو تو اس کی وہ رمی شمار نہیں ہوگی، اور اس کے لیے لازم ہوگا کہ زوال آفتاب کے بعد وہ دوبارہ رمی کرے۔ آج کل سننے میں یہ آیا ہے کہ معلمین کی طرف سے وقت مقرر کر دیا جاتا ہے اور وقت بتلا دیا جاتا ہے ہر ایک کو کہ بھئی آپ کی رمی کا وقت یہ ہے، آپ کی رمی کا یہ وقت ہے، تو بعض اوقات اس چیز کا لحاظ کیے بغیر زوال سے پہلے کا بھی وقت دے دیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر مثال کے طور پر آپ کو معلمین کی طرف سے وقت پہلے دے دیا گیا زوال سے پہلے کا کہ جناب آپ نے رمی صبح 10 بجے کرنی ہے یا 11 بجے کرنی ہے، تو اب اس وقت کو آپ چھوڑ دیجئے، اس کو آپ مس کر دیں، اور رمی جو ہے وہ زوال کے بعد ہی آپ کریں۔ اگر کسی نے یہ سوچ کر کہ بھئی انہوں نے یہ وقت دیا اور جا کر پہلے رمی کر ڈالی تو یہ رمی شمار نہیں ہوگی، دوبارہ رمی کرنا لازم ہوگا زوال کے بعد۔ اگر دوبارہ رمی نہیں کی تو واجب کی چھوٹنے کی وجہ سے دم لازم ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے ابتداً یہ بات عرض کی تھی کہ جن باتوں میں گنجائش نکلے گی ان باتوں کو ہم ضرور تسلیم بھی کریں گے
اور ان کا بلکہ انشاءاللہ تعاون بھی کریں گے، اور جو باتیں جن کا جن میں جو ہے کوئی بھی حکم ضروری ہے تو پھر اس میں ہم ان کی ترتیب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے، پھر ہم شریعت کے مسئلے کو مد نظر رکھیں گے۔ تو بہرحال 11، 12 اور 13 ذی الحج کو رمی زوال کے بعد کرنی ہے۔ یہ الحمدللہ 12 ذی الحج کو جب آپ نے رمی کر لی تینوں جمرات پر، اور ان تینوں جمرات میں جب آپ جمرہ اولا پر پہلے جمرے پر رمی کریں تو رمی سے فارغ ہو کر رو بقبلہ ہو کر دعا مانگیے، یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ اسی طریقے پر جمرہ وسطیٰ پر رمی کریں اور رمی کے بعد پھر رو بقبلہ ہو کر دعا مانگیے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ البتہ جمرہ عقبہ پر رمی کے وقت رمی کر کے پھر کوئی دعا نہیں مانگنی، پھر اپنے خیمے کی طرف لوٹ جائیے۔ اب یہ جتنے مقامات مقدسہ ہیں، ان تمام مقامات مقدسہ میں اپنی کیفیات کو بنانے کے لیے، بحال رکھنے کے لیے دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یعنی جو آدمی دو باتوں کا انشاءاللہ خیال رکھے گا تو اللہ نے چاہا اس کو اپنے اوقات کی حفاظت نصیب ہوگی اور اعمال کی لذت نصیب ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ خواہ مینا میں ہو، خواہ عرفات میں ہو، خواہ مزدلفہ میں ہو، کسی بھی رکن کی ادائیگی میں آپ لگے ہوئے ہو، آپ یہ ضرور سوچ کے رکھیے کہ یہ موقع مجھے زندگی میں آخری مرتبہ مل رہا ہے، یعنی اب کے بعد مجھے زندگی میں کبھی یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ میں آج اگر مینا میں ٹھہرا ہوں تو یہ میری زندگی میں مینا کا قیام آخری قیام ہے۔ میں آج اگر وقوف عرفہ میں ہوں اور میدان عرفات میں وقوف کر رہا ہوں تو یہ موقع مجھے بس آج آخری مرتبہ ہی ملا ہے، آئندہ کبھی یہ موقع مجھے نہیں ملے گا۔ تو اسی طریقے پر مزدلفہ کے شب مزدلفہ میں اور وقوف مزدلفہ کے وقت اس بات کا استحضار، خلاصہ کلام یہ کہ ہر رکن کی ادائیگی کے وقت یہ تصور رہے کہ بس یہ میری زندگی کا آخری موقع ہے۔ جب یہ سوچیں گے تو انشاءاللہ وقت کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی فکر سوار ہوگی۔ دوسری بات جس سے انشاءاللہ ہمیں ارکان کی ادائیگی میں لذت محسوس ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچئے، خواہ مینا میں ہو، عرفات میں ہو، مزدلفے میں ہو، آپ یہ سوچئے کہ میرے اللہ کا حکم یہی ہے۔ آپ مینا میں آپ سوچیں کہ میرے اللہ نے مجھے مینا میں بلا لیا، میں مینا آ گیا۔ عرفات کو جانے لگے تو یہ تصور کریں کہ اللہ مجھے اب عرفات کی طرف بلا رہے ہیں، تو میں اپنے اللہ کے حکم پر عرفات جا رہا ہوں۔ جب عرفات میں غروب آفتاب ہو گیا، اب آپ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے تو سوچئے کہ میرا مولا مجھے مزدلفہ بلا رہا ہے اور میں اپنے مولا کے حکم پر لبیک کہتا وہ مزدلفہ جا رہا ہوں۔ پھر وقوف مزدلفہ سے فارغ ہو کر مینا کی طرف جب آپ جائیں تو آپ یہ تصور کریں کہ مولا نے مجھے مینا میں یاد کیا ہے، اب میں مینا جا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ اس تصور کی برکت سے اعمال کے اندر ایک قسم کی حلاوت اور لذت محسوس ہوگی۔ اللہ جل شانہ سے دعا اپنے فضل و کرم سے پورے شرح صدر اور پوری طبیعت کی بشاشت اور انبساط کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ ارکان کی ادائیگی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بھرپور کیفیات کے ساتھ اور پورے سوز و گداز کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ارکان کی ادائیگی نصیب فرمائے۔ ایک چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ان سارے مقامات پر ہمیں کوئی خاص اعمال نہیں بتلائے گئے، صرف ایک ہی چیز کا حکم دیا گیا کہ بھئی دعائیں خوب سے خوب مانگو۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگائیے، ایک تو کریم آقا کی شفقت و مہربانی کتنی ہے کہ وہ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، دعا مانگنے کا حکم دے دیا، اور حکم دینے کے ساتھ ساتھ قبولیت کا وعدہ بھی کر لیا۔ فرمایا رب قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی کریمی ہے کہ اس نے ہمیں دعائیں مانگنے کا حکم دیا، صرف مانگنے کا حکم نہیں دیا، قبولیت کا وعدہ کیا، اور پھر قبولیت وعدہ خلافی بھی وہ نہیں فرماتے۔ اور پھر ان سب سے بڑھ کر یہ کہ دعا کے اندر کہے جانے والے الفاظ اور کلمات بھی
ہمیں سکھلا دیے کہ ان کلمات کے ساتھ دعا مانگو، تو ہم اللہ کے حضور کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ، ہمارے دل گندے ہیں، ہماری زبانیں گندی ہیں، ہمارے اندر وہ جذبات، وہ احساسات نہیں ہیں، وہ آہ و زاری، وہ گریہ و بکا ہمیں حاصل نہیں ہے، لیکن یا اللہ یہ دعا کے کلمات آپ کے بتلائے ہوئے قرآن مجید میں، یہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین عالی شان میں ہمیں یہ کلمات سکھلائے ہیں، یا اللہ آپ اپنے الفاظ کو ہی قبول کر لیجئے۔ تو بہرحال حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالی سے دعائیں مانگو اس حال میں کہ تمہیں اجابت کا، قبولیت کا یقین ہو۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ جس آدمی کو قبولیت پر شک ہوگا وہ بے صبرہ ہوگا، اس سے صبر نہیں ہوگا، یعنی اس کی زبان سے آپ یہ سننے کو آپ کو ہی ملے گا کہ بھائی اتنے عرصے سے میں مانگ رہا ہوں لیکن میری تو دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہے کہ ہر انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، انداز قبولیت مختلف ہوتے ہیں، کبھی اللہ پاک منہ مانگا انسان کو دیتے ہیں، کبھی اللہ پاک اس سے بڑھ چڑھ کر کوئی نعم البدل عطا فرماتے، انسان حیران ہوتا ہے کہ میں نے تو اللہ سے کیا مانگا، اللہ تعالی نے مجھے اس سے بہت بہتر نوازا۔ کبھی دعا کی بدولت وہ نعمت نہیں ملتی لیکن کسی صدمے کو، غم کو، مصیبت کو، بیماری کو، دکھ کو، تکلیف کو دور کر دیا جاتا ہے، اور کبھی دنیا میں کوئی ثمرہ نہیں دیا جاتا، آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آخرت میں دعاؤں کے ذخیرے کو دیکھ کر آدمی تمنا کرے گا کاش دنیا میں کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی۔ بعض اوقات دعا میں تاخیر اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک نعمت مانگ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ نعمت اس کو دینی تو ہے لیکن ابھی جس وقت یہ مانگ رہا ہے یہ مانگنا، یہ وقت اس کے لیے مناسب نہیں، تو مناسب اور بہتر وقت کا انتظار کر کے اس کی قبولیت کو تاخیر دی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ ہماری دعا پھر ایسے موقع پر قبول ہوتی ہے، وہ نعمت ہمیں ایسے موقع پر میسر آتی ہے کہ ہم خود سوچتے ہیں کہ یار اگر یہ نعمت مجھے پہلے مل چکی ہوتی تو میں شاید اب اپنی اس ضرورت کے موقع پر عاجز ہو جاتا۔ آج مجھے اللہ تعالی نے میری ایسی ضرورت کے موقع پر نصیب کیا ہے کہ اگر میں پہلے اس کو پا لیتا تو میری یہ ضرورت رہ جاتی۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھرپور نیک گمان کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ ہر مقام پر خوب دعائیں کرنی ہے اور سب کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ اب 12 ذی الحج کو جو لوگ غروب آفتاب سے پہلے مینا کو جنہوں نے چھوڑ دیا، حج مکمل ہوا، اور بہتر یہ ہے کہ 13 ذی الحج کا بھی قیام کیا جائے۔ 13 ذی الحج کی رمی کے بعد مینا کو چھوڑ دیا، حج تمام ہوا۔ اب جو آفاقی لوگ ہیں جب بھی وہ مکہ مکرمہ کو چھوڑیں گے، خواہ مدینہ منورہ جانے کا شیڈول ہو، خواہ وطن واپسی کا شیڈول ہو، آخر میں ان کو بس ایک طواف وداع کرنا ہے۔ طواف وداع کے بعد یہ آخری الوداعی طواف ہے جس سے حج کے تمام ارکان پورے ہو جائیں گے۔ 2 منٹ لے سکتے ہیں؟ اب بس میں ایک بات خواتین کے اعتبار سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے خواتین بہت الجھاؤ کا شکار ہو جاتی ہیں، انہیں کسی قسم کی الجھن کا شکار نہیں ہونا، ان کا مسئلہ بے حد آسان ہے، فارمولہ آپ سمجھ لیجئے، باقی بہت سارے مسائل انشاءاللہ بغیر پوچھے ہوئے آپ کے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ دیکھیے خواتین کے ساتھ جو شرعی عذر لاحق ہوتا ہے تو ہر خاتون اس بات کو جانتی ہے کہ ان شرعی عذر کے ایام میں اس نے نہ نماز پڑھنی ہے، نہ تلاوت کرنی ہے، اور نہ روزہ رکھنا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہر خاتون جانتی ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ خاتون مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ بس یہ 4 پابندیاں آپ پر ہیں۔ اگر آپ کو شرعی عذر لاحق ہو گیا تو آپ نے یہ 4 کام نہیں کرنے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ مثلا پاکستان سے جاتے وقت آپ کی فلائٹ ایسی ہے کہ جناب آپ کو شرعی عذر لاحق ہے۔ اب بہت ساری خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ بھئی کیا کریں، ہم احرام کیسے باندھیں، کیا کریں، احرام کے عمرے کی نیت کریں نہ کریں۔ تو بھائی دیکھیے یہ آپ کی ان 4 پابندیوں میں سے نہیں ہے، لہٰذا آپ کو احرام کی نیت کر لینی ہے۔ آپ احرام کے پورے کام کریں گی، آپ عمرے کی نیت کریں گی، نفل نہیں پڑھیں گی، اور عمرے کی نیت کر کے تلبیہ آپ پڑھتے رہیں گے۔ تلبیہ پڑھنا آپ پر کوئی ناجائز نہیں ہے۔
آپ تلبیہ پڑھیں، اپنے ہوٹل میں جا کر رہیے، طہارت کے ایام کا انتظار کیجیے، اور طہارت کے بعد آپ بقیہ ارکان عمرے کے طواف اور سعی اور قصر یہ ادا کر کے حلال ہو جائیے۔ اسی طریقے پر اگر وہاں قیام کے دوران کسی کو شرعی عذر لاحق ہو گیا، اب وہ پریشان ہوتی ہے کہ بھئی مجھے تو مینا جانا ہے اور مجھے تو احرام باندھ کر حج کی نیت کرنی ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بالکل حج کی نیت کیجئے، مینا میں چلے جائیے، شرعی عذر آپ کو لاحق ہے، آپ نے کوئی نماز ہی نہیں پڑھنی، آپ تلبیہ پڑھتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ اور اسی طریقے پر اب میدان عرفات جانا ہے تو میدان عرفات بھی چلے جائیے، وقوف عرفہ آپ اسی حال میں ادا کر سکتے ہیں۔ آپ وقوف مزدلفہ بھی اسی حال میں کریں، آپ رمی بھی کریں، آپ قربانی بھی کریں، آپ حلق یا قصر جو بھی قصر جو ہے خواتین پر وہ بھی کیجئے۔ صرف طواف زیارت آپ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ طواف زیارت وہ مسجد حرام میں ادا کیا جاتا ہے، اور اس حال میں آپ کے لیے مسجد کا داخلہ ممنوع ہے۔ اور چونکہ طواف زیارت نہیں ہوگا تو سعی بھی آپ کی رہ جائے گی، اس لیے کہ سعی کا ایک تو محل مسجد میں ہی ہے، اب وہ سعی کی جو جگہ وہ بھی مسجد کا ہی حصہ ہے، تو بغیر آپ جس طرح طواف مسجد میں جا کر نہیں کر سکتی، سعی بھی نہیں کر سکتی، اس لیے دو چیزیں آپ کی رہ جائیں گی۔ 12 ذی الحج تک اس کا وقت ہے، اگر کسی خاتون کو 12 ذی الحج کے بعد تک یہ عذر لاحق ہے تو وہ اگر 12 ذی الحج کے بعد بھی طواف زیارت کر لے تو انشاءاللہ اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے اس کو یہ رخصت دی ہوئی۔ تو آپ ان چیزوں میں پریشان نہ ہو، صرف اتنی بات سوچ لیں۔ باقی رہا ان شرعی عذر کے ایام میں آپ کا مسجد حرام کی طرف جانا، تو مسجد حرام کا جو دروازے ہے اور جو اس کی حدود ہے، اس کے باہر جو بہت بڑا صحن ہے جس میں آپ نے دیکھا لوگ اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں اور وہاں نمازیں ہوتی ہیں، وہاں تک خاتون اگر چلی جائے کوئی حرج نہیں ہے، البتہ مسجد کے جو دروازے ہیں ان سے اندر داخل نہیں ہونا۔ اسی طریقے پر مسجد نبوی میں اگر آپ شرعی عذر سے ہیں تو مسجد کے اندر آپ نہیں جا سکتی، باقی مسجد نبوی کے ارد گرد جتنا بھی صحن ہے وہ آپ اس صحن میں کہیں پر بھی بیٹھ سکتی ہے، اور بیٹھ کر کے درود و سلام آپ پڑھ سکتی ہے، براہ راست بھی سلام عرض کر سکتی ہے۔ تو بس صرف اتنی بات یاد رکھیے کہ 4 چیزوں کی آپ پر پابندی ہے۔ نمبر 1، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، اسی طریقے پر مسجد میں داخلہ نہیں کر سکتی، باقی سارے اعمال آپ نے کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دشواری ہو، کوئی اور مسئلہ دریافت کرنا ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ ایک بات دوسری ایک بات سب حضرات یہ نوٹ فرما لیجئے کہ دم جو واجب ہوتا ہے تو دم کا تعلق وہ ارکان عمرہ اور ارکان حج کے ساتھ ہے، یعنی عمرے کے ارکان کے اندر کوئی غلطی ہو گئی یا حج کے ارکان میں کوئی غلطی ہو گئی یا ممنوعات احرام کا کوئی ارتکاب ہو گیا تو دم کے واجب ہونے کی صورت آتی ہے، وگرنہ اس کے علاوہ یعنی عمرہ اور حج کے ارکان کے علاوہ مکہ میں رہنے کے دوران یا مدینہ میں رہنے کے دوران کوئی غلطی انسان سے ہو جائے تو اس کی وجہ سے قطعاً کوئی دم لازم نہیں ہوتا۔ تو بس یہ کچھ گزارشات ہیں، رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے لیے اس عظیم فریضے کی ادائیگی آسان فرمائے۔ بے شک سارے انتظامات ہم کر چکے ہوں، لیکن میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ محتاج بن کر حرمین کی حاضری کو بار بار اللہ سے مانگتے رہے، رب کریم وہ گھڑی نصیب فرمائے، یہ سب ارکان ادائیگی کی ادائیگی توفیق نصیب فرمائے صحت اور عافیت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ بھائی جواز صاحب کے اس اہتمام میں اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے، قبولیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔